بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. نئی صبح، نئی امیدیں اور بہت ساری نئے خوابوں کے ساتھ جی اٹھا پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنام جد. امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور ایک خواب اس وقت پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ اتنی ساری پریشانیاں اور کرونا اور اس کے بعد بہت سارے مسائل، ایون کہ چاہے وہ مہنگائی ہی کیوں نہ ہو، ایک خوشی کی لہر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت محسوس کر رہی ہے. چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. جو سچے اور پکے پاکستانی ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بھی ہوں ان کا دل اپنے وطن کے لیے دھڑکتا رہتا ہے. اور کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی ایسی بری خبر ان کو پریشان کرتی ہے 7 سمندر پار، اور اگر کوئی اچھی نیوز آتی ہے تو وہ اس پہ چیرش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو گرین شرٹس ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں الحمدللہ. اللہ نظر نہ لگائے، خاص طور پر ہمارے پڑوسیوں کی. ویسے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ان حقوق کو پورا کرنے کی، لیکن جب آپ اٹیک کریں گے تو پھر ہم ڈیفینسو تو ہوں گے نا. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک بات، آپ اپنے پلو سے مان لیجئے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور جب آپ بڑے بول بولتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اور وہ اس وقت سب نے دیکھا، یہ میں نہیں بول رہی، یہ تو نظر آ رہا ہے جیسے انڈیا پرفارم کر رہا ہے. مجھے بہت دکھ ہے آپ کی عوام کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، کہ وہ کتنے دکھی ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور آپ تو کہتے تھے پاکستان بچہ ہے اور آپ تو ابو تھے اور پتہ نہیں سو کال اتنی ساری باتیں. میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اگر میں آپ کے جملوں کو ریپیٹ کروں گی، اس لیے ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابھی کل ایک میچ ہوا نیوزی لینڈ ورسز انڈیا، اور اس میں انڈیا کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک ریکارڈ میں یہ بھی پڑھی تھی کہ 10 اوورز میں بھی ایک باؤنڈری جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم نہیں کر سکی، ان کے پلیئرز نہیں کر سکے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ اتنی بہترین ٹیم ہے اور اتنے زبردست پلیئرز ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے سچویشن. بٹ آگے ابھی کچھ چانسز باقی ہیں انڈیا کے لیے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے آگے سیمی فائنل اور فائنل میں جانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت روشن ہیں. پوری قوم کی دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے وہ بہتر پرفارم کرتے رہے تو آگے بھی چیزیں کافی بہتر ہوں گی. لاسٹ جو میچ رہا پاکستان ورسز افغانستان، وہ بھی بہت ہی زبردست تھا. افغانستان بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ابھی آگے ایک میچ افغانستان اور انڈیا کا بھی ہے، لیٹس سی کہ اس میں کیا رزلٹس سامنے آتے ہیں. لیکن آصف نے گرین شرٹس نے بہترین پرفارمنس دی. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ اگر آپ پاکستان کے اب تک ہونے والے میچز دیکھیں تو اس میں ہر پلیئر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز اپنے نام کی جا سکے. اس میں بہت ساری ہماری ٹیم میں ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے اتنے بڑے میچز نہیں کھیلے ہیں، یا اس طرح سے جو ہے ان کو موقع نہیں ملا تھا ٹیم میں پرفارم کرنے کا. سو ہر پلیئر جو ہے وہ ہر میچ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا، ٹیم میں پرفارم کرنے کا جو ہے وہ اسپرٹ شو کر رہا ہے، جو بہت ہی اچھی اور پازیٹیو بات ہے. سو اسی طرح میچز کو انجوائے کرتے رہے. اس وقت انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھا پرفارم کری ہے. اب لیٹس سی، پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا اور پاکستان کا جو ہے وہ ایک فائنل میچ ہونا چاہیے، لیکن ابھی ایسے کچھ چانسز نہیں ہیں. انڈیا کافی پیچھے رہ چکا ہے. اب انگلینڈ یا کون سی ایسی ٹیم ہے جو آگے آتی ہے اور پاکستان انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوپ فلی سیمی فائنل اور فائنلز تک جاتا ہے. سو یہ تو رہا کچھ میچ کا اپڈیٹ. آج کے پروگرام میں کچھ ایک ایسی بات جس احساس سے میں شاید بہت بار گزری ہوں اور اکثر گزرتی ہوں، اور اس احساس کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، اور شاید ہم کبھی اس احساس سے دوبارہ گزرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن جب جب گزرے تو ہم نے محسوس کیا کیا. اور وہ احساس کیا تھا کہ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ میں اس کام کو یا اس لمحے کو اپنے حساب سے مکمل کر سکوں، لیکن میں نہیں کر پائی. اور اس کے بعد میں نے اپنے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس لمحے بہت بے بس تھی. بے بسی کیا ہوتی ہے اور آپ کب محسوس کرتے ہیں، کس لمحے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بے بسی جو ہے وہ آپ کو کمزور کر رہی ہے یا آپ کو کسی الگ احساس میں لے کے جا رہی ہے؟ اس پر کچھ بات کریں گے.
اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں نے یہاں لکھا ہے کہ میں نے خود کو بے بس کب محسوس کیا. ابھی بریک پہ میری بات ہو رہی تھی عمران بھائی سے، تو وہ ایک بات ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ہوئی تھی تو وہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. سو اس کے بعد میں یہی ان سے کہہ رہی تھی کہ اللہ از سو کائنڈ. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے چیز کوٹ کی کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. سو اللہ کی جو چاہت ہے ہم اسے نہیں سمجھتے. ہم ایک تو جلد باز ہیں، اوپر سے ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں چاہت ہوتی ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے. تو ایسا ہی ہے، اس حقیقت کو ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیتے ہیں زندگی میں شاید یہ بے بسی کا لفظ جو ہے اتنا کم ہونے لگ جاتا ہے. اب میں نے اپنی زندگی میں اس احساس کو کئی بار محسوس کیا ہے، چاہے وہ میرے ابا کے وہ دن ہوں جب وہ ڈائلسس کے بیڈ پر ہوتے تھے 9 بجے، اور میں اپنے مارننگ شو پہ ہوتی تھی، اور میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں بس ان کے پاس چلی جاؤں. میں ہر بریک میں فون اٹھا کے دیکھتی تھی، لیکن مجھے کام کرنا تھا، میری ضرورت تھی اور میں نہیں جا سکتی تھی. تو ہر دوسرے دن میں اپنے آپ کو بڑا بے بس اور اکثر شرمندہ بھی محسوس کرتی تھی، کیونکہ میں وہ ٹائم جس میں وہ وہاں ہوتے تھے میں یہاں ہوتی تھی، میں وہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزار پاتی تھی. تو اگر میں اپنا ریگریٹ کہوں یا اپنی بے بسی کہوں تو میری زندگی میں یہ سب سے بڑی بے بسی ہے. پھر ایک وہ لمحہ کہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب جو ہے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی کیونکہ زخم نہیں بھر رہے ہیں. تو ایک اور لمحہ تھا زندگی میں جو بے بسی کی انتہا تھی کہ کیا کریں. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، میں نے ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جتنی عقل تھی، جتنے ریسورسز سب استعمال کر لیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جن رشتوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یا جن تعلقات میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان لمحوں میں شاید ہم اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کرتے ہیں. ابھی جب میں سوچ رہی تھی تو یہ کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ایسی اور بہت ساری بے شمار چیزیں، لیکن یہ بڑی ٹاپ آف دا لائن ہے. سو میرے لیے وہ لمحات بے بس تھے جس میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی. شاید اختیار بھی تھا، یہ میں نہیں جانتی. اب بے بسی کیا ہے اور یہ انسان کو کس لیول تک لے جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس میں آج کچھ بات ایسی تھی کہ میں نے کہا میں شیئر کر لوں. سو وہ ابھی آپ نے یہ بات کہی نا، بڑی ریلیٹڈ ہے کرکٹ کا، کیونکہ میچ چل رہے ہیں، وہ ساری دنیا سے کرکٹ کے اندر جڑی ہوئی ہے، محو ہے. بابر اعظم جو ہمارا کیپٹن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بھی مدر آج ہاسپٹل سے ریلیز ہوئی ہے. جی وہ وینٹ پر تھی، میں نے سنا. اور اس کے باوجود اس کو معلوم بھی تھا اور وہ کھیل بھی رہا تھا، اور وہ پرفارم بھی کر رہا تھا. اور وہ وہاں پر مطلب ہو سکتا ہے جسم یہاں پہ اور ذہن وہاں پر ہو. ٹرو. ایسے ہی ہے نا. تو بعض دفعہ ایسے لمحات ضرور آتے ہیں کہ جب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری بنیادی ضروریات ہے روٹی کپڑا مکان، یہ ہماری بنیادی ضروریات، سروائیول کی نیڈز ہیں. اس ضروریات کے بعد پھر ہماری جذباتی ضروریات ہیں. میں منفرد لگنا چاہتا ہوں، میں منفرد ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپریسیشن چاہیے، مجھے اٹینشن چاہیے، مجھے کنیکشن چاہیے، مجھے پیار چاہیے. یہ سب میری ضروریات ہیں. جب انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس ضروریات کے ساتھ وہ کچھ عمل بھی کرتا ہے نا، اور وہ عمل جب کرتا ہے تو اس سے کوئی توقعات بھی وابستہ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ مل جانا چاہیے، اور جب وہ نہیں ملتا، جب وہ میری توقعات ٹوٹتی ہیں نا، تو پھر وہاں سے یہ فرسٹریشن شروع ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ شروع ہوتی ہے، غصہ شروع ہوتا ہے.
اور پھر وہاں سے انسان سوچتا ہے کہ یار میں کتنا بے بس ہوں, اگر میں نے کر بھی لیا ہے تو بھی میں کیوں حاصل نہیں کر پا رہا ہوں. پھر وہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ میرے دائرۂ اختیار میں کتنا ہے, میرے دائرۂ اختیار کے اندر ایوریج 15 سے 20% سے زیادہ ہوتا نہیں ہے. مطلب ایک ٹریفک جیم ہے, کراچی کی بات کر رہی ہیں آپ, گاڑی میں بیچ میں پھنسے ہیں, بڑی سطحی سی مثال ہے, لیکن ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس بے بسی سے تو ہر شخص گزرتا ہے. دیکھیں آپ بیچ میں آپ کیا کریں گے, آگے ریلی جا رہی ہے, آگے آپ نہ گاڑی چھوڑ کے جا سکتے ہیں نہ آپ نکل سکتے, آپ بے بس ہیں. آپ بے بس ہیں. اب اس بے بسی کی تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی میں بے بس ہوں اور اس لیے میری توقعات ٹوٹ رہی ہیں, یا جو میں اپنا منزل حاصل نہیں کر پا رہا ہوں, ہدف پہ نہیں جا رہا ہوں, یا لیٹ ہو رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جب آپ اس وقت بے بس محسوس کرتے ہیں جب آپ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ یہ کر سکتا ہے اور نہیں کر پا رہا ہو. ایز اے استاد میں بتاتا ہوں, استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی جو اسٹوڈنٹس اس کا پوٹینشیل کیا ہے. ایک اچھے استاد کو پتا ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے اس پوٹینشیل پہ کام نہ کر رہا ہو, تو آپ سوچو استاد کتنی بے بسی محسوس کرتا ہوگا کہ یار اس نے پڑھایا ہے اور وہ یہ جانتا ہے یہ کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ جیولری ایکسپورٹ کرتے تھے امریکہ اینڈ کینیڈا. اچھا یہ جو ہماری جس کو ہم اپنی اسٹڈیڈ جیولری کہتے ہیں یا نگینوں کی جو جیولری ہے, ریئل جیولری کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان سے اچھا کاریگر پوری دنیا میں کوئی نہیں. اس ہمارا کوئی قریب بھی نہیں ہے. یہ جو پڑوسی ملک سے ہمارا بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا جیولری کے اندر, لیکن ہمارا کاریگر اتنا آگے ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے. یعنی ہماری پرائس ڈبل ہوتی تھی. ہم لوگ یہ نقش کا اتنا اچھا کام کرتے ہیں جیولری کا. اچھا ہم جب ظاہر پرائس ڈبل ہوتی تھی تو ہم ان کو پے بھی ڈبل کرتے تھے. یعنی اس ٹائم کو پر بھی ہم ڈبل پے کرتے تھے, اور وہ سیٹس کے ہمیں آرڈر ملتے تھے اور وہ کاریگر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اس کا کیا تھی, اس کو دیکھیں, اس کی اگر ایک لیٹ سپوز اس کی اگر ایک جو ہے وہ اس کے تھا کہ مجھے 60-70 ہزار روپے سیٹ بنانے کے ملیں گے, اس کو ملے 1,00,000-1,25,000 روپے. اس نے سب سے پہلے وہ لیے اور گاؤں چلا گیا. جب تک وہ خرچ نہیں ہوں گے جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا وہ اور کمائے گا نہیں کمائے گا. اب آپ کے پاس یہ سوچیں کہ ایسا نہیں تھا نا, کیونکہ کام بھی آ رہا ہے, سامنے موجود ہے. اسی طرح جو شیشے کا نقش ہے نا, ایک بندہ جو ہے وہ ملا, وہ شیشے کے نقش سے بڑی 3D پکچرز بناتا تھا. میں نے ٹورانٹو کی پکچر بنوائی, میں نے ٹورانٹو کے میئر کو وہ پکچر دی. لائک وہ امیزڈ ہو گیا بندہ کہ یار یہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے شیشے سے کار سے, اور وہ کہاں کا تھا, ٹھٹا کے اندر مزاروں پہ کام کرتا تھا. پھر میں نے یہاں پہ اس کی کافی ساری یہاں پر بھی بنوائی. اس کے بعد جب اس کا کام دیا تو غائب ہو گیا. ایگزیکٹلی یہ چیز میں نے اور بھی سنی ہے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اب اتنی بے بسی فیل ہوتی ہے کہ دیکھو اسے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ یہ کام آپ کسی اور سے نہیں کرا سکتے, لیکن وہ نہیں کر رہا, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ کر سکتا ہے کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا یہاں پر ایک بات, کیونکہ ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ فوراً ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا جی وہ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا, میں کیا کر سکتا تھا, میں تو بے بس تھا, میں یہ کیسے کرتا. ٹھیک ہے, یہ جو ایک لفظ ہے, پھر جملہ جو ہم ایڈ کرتے ہیں کہ میں شاید اختیار تھا یا نہیں تھا. کچھ لوگ گرو نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ ایک سیٹ اپ میں اپنے آپ کو کھول میں بند رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے نکلیں گے تو پتہ نہیں آگے کیا ہو. اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے اور نئی کوئی چیز ٹرائی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کیا اپنے آپ کو وہ بھی بے بس محسوس کرتے ہیں, یا وہ ڈرتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو اللہ نہ کرے یہ سب چیزیں خراب نہ ہو جائیں, کہیں ہم اپنے اندر ایمان کو کمزور تو نہیں کر دیتے اس وجہ سے. دیکھیے اچھے حالات نے تو کبھی بھی مضبوط انسانوں کو پیدا نہیں کیا. ٹرو, اچھے حالات کبھی مضبوط انسان پیدا نہیں کریں گے, ہمیشہ چیلنجنگ حالات ہی مضبوط انسانوں کو پیدا کریں گے. تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اس آسائشوں کے اتنا شکار ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں ہیں نا بس ہم نکلے نا, ہمیں اتنا پیر نہیں رکھنا, او یار جل جائے گا, واپس آ جائیں. یعنی ہم اس کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نئی چیز ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ ہمیں انکریج بھی نہیں کیا جاتا, ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. یعنی ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے جو زیادہ سے زیادہ تجربے کرائے. ہمارے اساتذہ اور ہماری ایون پیرنٹس بھی, میں اپنے پیرنٹس کو آج بالکل کہتا ہوں, بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو زیادہ دور تک یہ بات چلی جائے گی کہ خدا را اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے دیں, ان کو تھوڑے تھوڑے ایکسپیریمنٹ کرنے دیں. ابھی ہماری زندگی میں وہ غلطیاں کریں گے نا تو ہم ریسکیو کر لیں گے, کیونکہ ابھی ہم موجود ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے اور ہم ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دیں گے نیا,
तो आप मुझे बताइए कि ये दुनिया तो बड़ी जालिम है ना, ये तो ऐसे पीस के चली जाएगी। True. तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा फुकदान है कि हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते। अच्छा, इंसानी इख्तियार किस हद तक है? मतलब अब आप चाहते हैं कि जी जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द ना आए, आपके वालिदैन कभी बीमार ना हो, वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहें, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम यही ना है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम रहता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस दारुल असबाब में, इस दारुल हरकत में, इस इज्तिमाई निज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। कैसे हो सकता है कि बीमारी नहीं होगी? कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी और मौत नहीं होगी? तो अगर हम हकीकत को प्रॉब्लम समझते, ये हकीकत है, बारिश होना एक हकीकत है, धूप पड़ना एक हकीकत है। अगर हम उसके साथ नज़रमान नहीं होते हैं, हम अपने अमल नहीं करते और हम चाहते हैं बारिश ना हो, हम चाहते हैं धूप ना पड़े, तो ये तो फिर गैर हकीकी ज़िंदगी है ना। वो गैर हकीकी ज़िंदगी के बेबसी से ताल्लुक़ थोड़ी है। उस अल्लाह ने तो आपको बनाया इसीलिए था ना कि आप इस कायनात को तस्खीर कर लें, लेकिन आप उस कायनात को तस्खीर करने की वजह उस कायनात के आगे सजदा करने लग गए, आप सितारों के ऊपर सजदा करने लग गए, आप अपने अमल, वो चांद जिस पर आप बैठे हैं उस चांद की हरकत से सोच रहे हैं मेरा दिन आज नहज गुजरेगा। भाई तू तो चांद पे बैठा हुआ है, जिस चांद पे मैं बैठा हुआ हूँ वो चांद की हरकत मेरी किस्मत क्या बदलेगी? True. ऐसा ही है ना। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपने आप को बेअमल बनाया ना, हमने अपने आप को बेअमल शुरू कर दिया। हम चाहते हैं मसला ना हो, क्यों ना हो? अच्छा, वो मसला किसी और के लिए तो मसला नहीं होता, उसके लिए तो वो ज़िंदगी बना देता है, उसके लिए तो वो चैलेंज बना देता है। यानी हमने उस मसले को मसला समझा, दूसरे ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा, दूसरे ने उसको चैलेंज समझा और आगे जो है वो बढ़ा और फिर अपने आप को जो है एक्सप्लोर किया। एक्सपेरिमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, बट हर चीज़ में नहीं। हेलो, मंजूर बुला हरीपुर से जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप मंजूर इलाही साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, माई फैमिली इज गुड, बाकी सब ठीक है। लेकिन जब आपकी बातें सुनी ना, यकीन माने मैं भी थोड़ा थोड़ा सैड हो गया हूँ। डॉक्टर साहब आए हैं, पहले इनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर अजीज। सर यकीन माने ये जो शो है, ये जो प्रोग्राम है, और ये हमारा जी नेटवर्क से जो हमें मिलता है, यकीन माने एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी घंटा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप माने या ना माने। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और माँ जी, और जो मैं बेसिक बात करता हूँ ना जी, जी जी, इंसान जिंदगी में कई दफा अपनी जो है ना सैड पोजीशन में जाता है, जिसको उसको इतनी मायूस हो जाता है कि वो कहते हैं कि जी बस खत्म हो जाए, मैं भी खत्म हो जाऊं। ट्रू। जब मैं मेरी वालदा तो पहले से नहीं थी, लेकिन जिस वालदा ने मुझे पाला वो मेरी फूफी थी, और सारी जिंदगी, और जिस वक्त वो गए हैं ना तो मैं अकेला हो गया था। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ जब मेरी माँ, एक्चुअल माँ चली गई। तो ये जो लम्हे होते हैं ना, उस वक्त इंसान उसको टच नहीं कर सकता। वो रेत का, मैं समझता हूँ एक बुत समझ लें कि उसको छुआ जाएगा ना तो वो रेजा 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 हो जाएगा। उस वक्त ऐसे इंसान को आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, आपकी फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है, आपके दोस्तों की होती है। मैं तो यही आज कह सकता हूँ, इससे आगे मेरे से बोला भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल किया और आपने अपना एहसास जो है वो हमारे साथ शेयर किया। और ऐसा ही है, ये जो मायूसी है ना, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं, वो अच्छा करें बुरा करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान अपने आप को बेबस या मायूस उसी वक्त महसूस करता है, वो चेहरे जिन्होंने आपको मुस्कुरा के देखा हो, जिन्होंने हमेशा कुशन्स की तरह आपको सपोर्ट की हो, और वो जब एकदम से हटते ना तो फिर आप लड़खड़ाते हैं। लेकिन आज ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी में रहे, जिन्होंने कुशन भी बने, जिन्होंने मुस्कुरा के भी देखा और उसके बाद फिर अब वो कहीं नहीं हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते तो मैं आज यहाँ ना होती। एक ब्रेक के बाद आपको फिर मिलेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मामलात ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं जब आपको अपनी औकात समझ आने लग जाती है।
وہی بات کہ جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں وہ آپ دولت سے، پوری قدرت بھی جو ہے، کائنات بھی جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں ہونا تو وہ نہیں ہونا. جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے، پھر وہ کسی امیر کے گھر پہ ہو یا غریب کے گھر پہ ہو، یہ فرق، یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. میں ایک عورت کی زندگی کے بارے میں اگر بات کروں تو وہ جو شاید ساری زندگی وفا نبھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس لمحے اتنا بے بس ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں گا، اب تو میں نے ساری زندگی یہاں پر گزار دی. تو بے بسی کے مختلف جو ہے لمحات ہر انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، لیکن ان سے وہ سیکھتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، یا انہی میں رہ کے خود کو ختم کر دیتا ہے. عرش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران بھائی بھی ہیں. السلام علیکم عرش، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک. آپ ہر کیسے ہیں؟ شخص، میں بالکل ٹھیک ہوں. ہر شخص کے اپنے تجربے ہیں اور وہ الگ الگ سچویشن سے گزرا ہے. عرش کی زندگی میں وہ لمحہ، وہ لمحہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کیا. میرے خیال سے انسان جو ہے سب سے اس وقت تک بے بس نہیں ہوتا جب تک اس کے سر پہ جو ہے اس کے والدین کا ہاتھ ہو. اچھا. وہ جو ہے کبھی اس کو باپ سنبھال لیتا ہے، کبھی ماں سنبھال لیتی ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ اس وقت دیکھا کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جو ہے میں 9 ایئر اولڈ کا تھا، اور پھر میری والدہ جو ہیں وہ میرے والد صاحب بھی بنی ہمارے لیے، اور میں اتنا بے بس تھا کہ میں ان کے لیے اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 9 سال کا بچہ سوائے پڑھائی کے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ لمحات جو تھے وہ زندگی کے بہت بے بس تھے، اور اس طرح کے اتنے بے بس تھے کہ سب دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، اور پوری فیملی کو دیکھ رہا تھا، کوئی سپورٹ بھی نہیں ہوتا انسان کو، اور بندہ بول بھی نہیں پاتا کہ پلیز سپورٹ کریں، اس چیز کی کمی ہے یا اس چیز کی آج کمی ہے، یہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے یا فیس نہیں جا رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. وہ بندہ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ آج کل ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کا احساس مر چکا ہے. ہر کوئی جو ہے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، آخرت ہر کوئی بھول گیا ہے، موت بھول گئے ہیں لوگ، کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو وہ ہمارے آخرت میں اچھی ہمارے لیے ثابت ہوگا. آل رائٹ. سو احساس کی کمی جو ہے وہ اکثر سامنے والے کی بے بسی کا سبب بنتی ہے. عرش کا کہنا یہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ بتاؤ کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اب تو آپ 9 سال کے نہیں ہو ماشاء اللہ، تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا ہوں؟ جی، جو کر سکتا ہوں وہ میں بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. باپ جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو آگے لے کے بڑھتا ہے. کیا ایسی چیزیں جو آپ کر پا رہے ہو اور نہیں کر پا رہے، کر سک پا رہے ہو کیونکہ والد نہیں ہے؟ کیونکہ والد نہیں ہے. بہت سی ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ چیزیں فیس نہیں کر پاتا کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ وہاں پہ جو ہے والد صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی جاب ہوتی ہے وہاں پہ، مطلب یعنی کچھ بھی XYZ کہیں پہ بھی بہت سی ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ ان کی کمی محسوس ہو جاتی ہے کہ ہاں اگر آج والد صاحب کا سایہ سر پہ ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا، شاید میں پیچھے نہیں رہتا، آج میں بھی تھوڑا آگے ہوتا دوسرے کزنس کی طرح یا کچھ اس طرح سے. اچھا. تو یہ جو یہ تو ایک محرومی ہے نا جو ان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ شاید میرے کزنز یا وہ جن کے ابا ہیں تو وہ شاید زیادہ کمفرٹ لائف گزارتے ہیں بنسبت ان کی لائف سے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو اگر میں اس طرح کی کیسز کی اور بات کروں جو محرومی میں بھی ہیں اور جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی ٹائم تو یوں گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کرنا ہے، سب کچھ خود کرنا ہے، تو یہ اپنی اسٹرینتھ کو کیسے یوز کریں گے؟ دیکھیے جو سہارے ہیں نا، جتنے عرصے تک ہمیں ملے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی سہاروں کو ہم آگے چلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکیں گے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیوں اللہ نے کہا کہ نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف کائنات تسخیر کی جاتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے کسی کتاب میں جتنی میں نے کمپیریٹیو ریلیجنس کی کتابیں پڑھی ہیں، توریت پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ کے رسول کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حبیب کے اوپر درود بھیجا کرو. اللہ اور اللہ کے فرشتے تعریف نبی کی کرتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پیدا ہوئے، والد صاحب نہیں. ابھی 5-6 سال کے بچوں کو کتنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، والدہ کو لے لیا. کس طرح حضرت ابو طالب
نے آپ کو پالا, کس طرح حضرت خدیجہ نے کچھ سہارا دیا, شیب ابی طالب میں چلے گئے, دونوں ایک ہی سال میں ایک ہی ساتھ اللہ نے لے لی. جی کس طرح آپ کو اس کی زندگی کے آپ کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گیا, آپ کو ہجرت کرنی پڑی, آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے, 1 سال کے بعد پھر جنگ کے لیے پہنچ گئے. ابھی جو آپ کا سہارا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے چچا تھے, جو آپ کے سمجھے چٹان تھے, جن کے پیچھے آپ کے لیے جو ہے وہ مضبوطی تھی, ان کو دوسرے سال جو ہے وہ لے لی. میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کا کون سا انصاف ہے کہ وہ نبی جنہوں نے کائنات کو بدلنا ہے, بالکل, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, ان کی لائف یہ دیکھیے کہ جب ان کا کوئی اتنا سا بھی سہارا بنتا ہے نا, اللہ وہ سہارا جو, اے نبی تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ کریں نبیوں کی دعاؤں پہ 90 سال کی عمر کے اندر اولاد مل رہی ہے. حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں حضرت زکریا کے آگے, حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم کے آگے, اور نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اولاد نرینہ نہیں ہوگی. لیکن آپ نے کوئی شکوہ, آپ نے کوئی چیز نہیں کی. نبی کو اللہ نے غنی کیا, لیکن نبی نے غربت کو اختیار کیا, اس لیے کہ کوئی رہتی دنیا تک غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پہ اس لیے قائم نہیں تھا کیونکہ میں غریب تھا. آپ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کوئی ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی میرے والد نہیں تھے میں اس لیے, آپ کہتے والد پیدا ہونے سے پہلے ہی نہیں تھے, میری والدہ نہیں تھی وہ تو پہلے وہ چیتا نہیں تھی, میرا سہارا کوئی نہیں تھا, وہ چچا دونوں لے لیے. صحیح. تو ایک کے بعد ایک چیز جو, تاکہ آپ اپنے پیروں کی مضبوطی جو ہے, اور پھر ہم جیسے لوگ جو آنے والی دنیا تھی وہ اس چیز کو ریئلائز کر سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ابھی آپ جو عمران بھائی نے کہا, آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا؟ جی بالکل, میں ان کی بات سے جو ہے وہ میں نے ان کی بات سمجھی, انڈرسٹینڈ کیا, مگر جو ہے الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھتا جا رہا ہوں کہ ایک زندگی ایک جگہ رک نہیں جاتی ہے, انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. بالکل جیسے اگر اللہ آپ سے کوئی آپ کی پیاری چیز لیتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ کے جو ہے وہ آگے کیا سوچ کے بالکل جو ہے آپ سے کامیاب سے کامیاب ترین آدمی دنیا کو اٹھا لیجیے, جی اس کو ہوا آپ کے مقابلے میں کم زیادہ دی ہے, اس کو دھوپ آپ کے مقابلے میں کم زیادہ دی ہے, آپ کی جو 5 حواس ہیں, دیکھنے کے, سننے کے, محسوس کرنے کے, سونگھنے کے, کیا اس کو کم دیے ہیں یا زیادہ دیے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے جو اس کو دیے ہیں وہ آپ کو کچھ کم دیے ہیں یا اس کو زیادہ دیے ہیں؟ بنیادی چیزیں برابر, یہ بالکل اللہ کی طرف سے برابر ہے, مگر جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے برابر نہیں ہے. نئی چیزیں وہ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کو بہت آج کل جو ہے, مطلب ایک چیز سے دیکھا جائے, اگر ایک بندہ ایک جگہ پہ سورس سے آتا ہے اور دوسرا محنت سے آتا ہے, تو آج کل کا جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے وہ سورس کو آگے. اچھا یہ جو لوگ کیا کہیں گے نا, یہ والا جب خول ٹوٹتا ہے نا لائف سے, تو میں آپ کو بتاؤں اتنا مزہ آتا ہے نا جینے میں, پھر لائف کا جوائے ہی الگ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہر وقت انجوائے کرو, یہ جو جوائے ہے نا لائف میں, جو جوائے ہے یہ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری امیجیٹ فیملی ہے, یہ مجھے پہچانتی ہے, جانتی ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جا کے منہ دکھانے, اور اینڈ میں کسی کے لیے کچھ غلط نہیں کر رہا, تو آپ لائف کے اس جوائے کو فیل کرنے لگ جاتے ہیں. عمران بھائی یہ اس جملے نے تو لوگوں کی, ہمارے ینگسٹرز کی زندگیاں خراب کر دیں کہ لوگ کیا کہیں. ایک بات یہ, اور دوسرا اس مفروضے سے نہیں نکل رہے کہ یہاں سورس سے آتے, نہیں آتے بھائی. سورس سے آپ کو کبھار انٹری ملتی ہے خالی, 2 دن نہیں رک سکتے آپ وہاں پہ. اب چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ آپ کی جو پرائیویٹ ہو, آپ سورس سے گھس سکتے ہیں, 2 دن نہیں رک سکتے. رکتے ہیں آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے ایٹ دا اینڈ. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں بانو نیلوفر مبین بات کر رہی ہوں. بانو اور نیلوفر دونوں نام بڑے خوبصورت ہیں آپ کے. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ اصل میں بانو میری ساس نے رکھا نام, نیلوفر میرے والدین نے رکھا. واہ واہ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو بانو آپ کی ساس نے بھی آ کے اپنی بہو کو پیارا سا نام دے دیا؟ ہاں جی جی جی. تو مطلب آپ کا ساس اور بہو کا تو پھر بڑا اچھا والا رشتہ ہو گیا, یہ تو بات ثابت ہو گئی. بہت بہت ماشاءاللہ بہت اچھا. صحیح. سو یہ رشتوں کی تنگی, مطلب جب وہ آپ کو وہ ویسا احساس نہیں دے پاتے یا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بے بس محسوس کرنا, یہ احساس کب ہوا آپ کو زندگی میں؟ یہ ماشاءاللہ میری ساس جو ہے نا, ہیرا ہے ہیرا. اچھا. میں ان کی اتنی تعریف, جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, بس سمجھے آپ. ماشاءاللہ زبردست. تو آپ خوش ہیں زندگی میں, سب کچھ اچھا ہے الحمدللہ؟ بہت خوش. اور اگر مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کر دے نا تو پھر بیویوں کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ میری
ओके ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी बहन की ना तरतीब बहुत अच्छी लगी, बानो, नीलोफर और मुबीन, यानी पहले मेरी सास है, फिर मेरी माँ है और फिर तुम हो। अरे वाह, ये अच्छा, एक चीज़ इनकी बात से अंदाज़ा हो रहा था कि ज़िंदगी में गर्म ठंडी हवाएं आती है, मैंने जीना है, मैंने एंजॉय करना है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, मैं मिलूंगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़। एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।